یہ ویڈیو ان بھائی بہنوں کے لیے ہے جن کو الرجی کا مسئلہ ہے۔ الرجی مجھے کوئی 15-16 سال سے الرجی تھی، 15-16 سال سے۔ کون سی الرجی؟ چھینکیں آ جانا، ناک سے پانی کا نکلنا، اور شروعات کے اندر تو میری جو ابتدا ہوئی ہے الرجی سے، بعض لوگوں کو ڈسٹ سے ہوتی ہے، مجھے گیلا پانی، یعنی میں وضو کر کے نکلوں، میرے پاؤں کے اوپر اگر ہوا لگ جائے فوراً الرجی شروع، چھینکیں شروع۔ 6-7 چھینکوں کے بعد دماغ ہی ہل جاتا تھا۔ 15 سال اس الرجی، 16-17 سال مجھے یاد ہے، اتنا عرصہ ہو گیا تھا میری الرجی کو۔ ابتدا میں جو الرجی اٹیک کرتی ہے، جہاں تک میری نالج ہے، کیونکہ میں بڑے ڈاکٹروں سے علاج اور روحانی علاج میں نے کوئی بھی نہیں کیا، اس میں آپ کو بتاؤں کوئی وظیفہ میں نے کیا ہی نہیں، میرے سامنے الرجی کا کوئی وظیفہ آیا ہی نہیں۔ اور ڈاکٹر جو الرجی کے بارے میں ہے نا، کبھی بھی اس کا پراپر علاج ہے ہی نہیں۔ آخر کار میں کس سٹیج کے اوپر پہنچ گیا تھا، میں آپ کو شروع سے بتاؤں کہ میری الرجی کتنی زیادہ ہو گئی تھی۔ شروع میں نے کیا، الرجی جب ہوئی، چھینکیں آ جاتی تھی، ڈسٹ سے ہوا لگ گئی، بازو گیلا ہے یا پاؤں گیلے ہیں، فوراً چھینکیں شروع۔ تو شروع میں میرا جو پروسیس تھا وہ شروع ہوئی زیریٹک، زیریٹک سے، روزانہ کی ایک زیریٹک کھاتا تھا 5 mg کی، پورا دن چھینک ہی نہیں آتی تھی۔ کرتے 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 الرجی زیادہ ہونے لگی، زیریٹک سے میں آ گیا سوفٹین کے اوپر، ایک زیریٹک کھا رہا ہوں، ایک سوفٹین کھا رہا ہوں، پھر بھی کام ٹھیک چل رہا ہے جی۔ اب دوائیاں شروع ہو گئی میری یہاں سے، پھر اس کے بعد ہومیوپیتھک کا علاج شروع ہو گیا، 3 مہینے کا کورس کروایا، 2-3 مہینے کے بعد پھر الرجی شروع۔ اب زیریٹک اور سوفٹین دونوں ملا کے میں 2 شروع کر دی، پھر اس سے یعنی پھر مجھے فرق پڑنا شروع ہو گیا۔ وہاں سے زیریٹک اور ریجکس کو چھوڑ کے میں آ گیا دبئی۔ یہاں کی زیریٹک مجھے سوٹ ہی نہیں کرے گا، پاکستان سے زیریٹک میرے لیے خاص آتی تھی، ریجکس، زیریٹک، ریجکس اور سافٹن، یہ الرجی کی دوائیاں، پھر میں نے تینوں شروع کر دیے، کبھی ایک دن یہ کھاؤں، کبھی ایک دن وہ۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد اور زیادہ ہو گئی الرجی، یہ حال ہو گیا کہ فجر کی نماز پڑھانا اتنا مشکل کہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھوں اور مسجد کے اندر آؤں اور 2 فرض پڑھاؤں اور سیدھا جا رہا ہوں گھر میں، 2 سنتیں گھر میں پڑھتا تھا، کیونکہ ناک سے پانی ایسے نکل رہا ہوتا تھا جیسے بس اب یوں سمجھ لیں کہ ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، یوں ٹیشو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور امام صاحب آ رہے ہیں، ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھائی، سیدھا گھر میں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ امام صاحب کو یہاں امام کو متوا بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں شو حاضر متوا، یعنی کیا بات کیا ہے، یہ کیا ناک کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے آ رہے اور جا رہے ہیں؟ میں کہا کیا کروں یار، انفیہ حساسیہ، الرجی اتنی یعنی مجھے ہو گئی ہے کہ میں انما ایک دم مشکل ہے نماز پڑھانا۔ کہتے ہیں سیر مستشفیٰ سب علاج، خبر دکتور، یعنی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا کتنی دفعہ گیا ہوں بھائی ڈاکٹروں کے پاس، کیا کروں۔ پھر یہاں ایک ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی اسپرے کر لیں آپ، پھر ناک کے اندر اسپرے کرنا شروع ہو گیا، اور نہ ریجکس اثر کر رہی ہے، نہ سافٹن اثر کر رہی ہے، نہ زیریٹک اثر کر رہی ہے۔ پھر ایک اور دوائی آ گئی، اس کا نام تھا زی ٹاپ، جو عرب کے اندر ہے، مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ پھر ایک گولی وہ کھا رہا ہوں، وہ ملتی تھی 15 درہم کی، اور 10 گولیاں اس کے اندر ہیں، تو 10 دن کے اندر یہ آپ لگا لیں۔ پھر اس کے بعد ساتھ اسپرے تھا، پتہ نہیں مومٹن کے نام سے یا کیا تھا، وہ اسپرے کر رہا ہوں، تب جا کے کچھ نماز پڑھانا شروع ہوا، لیکن وہ بھی پھر فائدہ نہیں اس کا، یعنی اب اچھے خاصے ادھر بھی پیسے لگنا شروع ہو گئے، اور وہ اگر ایک دن دوسرے دن نہ کروں تو بھی پھر مجھے فائدہ ہی نہیں۔ آخر کار جو میں بتانا چاہ رہا تھا الرجی کا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس لیول کے اوپر میری الرجی پہنچ چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی کس چیز کے اندر رکھی، حیران ہوں گے سن کر، جس سے مجھے اللہ نے شفا دی۔ میں خوشبو لینے کے لیے اکثر جاتا ہوں، تو پرفیوم کی دکان کے سامنے نا ایک دکان ہے، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، تو وہاں جلیبیاں پڑی ہوئی تھی، تو میں نے جلیبیاں دیکھی، میں نے یہاں جلیبیاں میں نے کبھی نہیں کھائی، تو مجھے نا اپنی نانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، وہ کہا کرتی تھی جب ناک سے پانی آئے یا دماغی کمزوری ہو نا تو دودھ جلیبی کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ دودھ جلیبی۔ تو میں وہاں سے میں نے کہا یار یہ 5 درہم کی کر دو جلیبی،
میں لے کے گھر گیا، گرم دودھ کے اندر جلیبی ڈالی، وہ بسم اللہ پڑھی اور کہا یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، بس اور کوئی میں نے نہ سورۃ الفاتحہ نہ کوئی آیتیں، کچھ بھی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، جس الرجی میں میں پریشان ہوں اس کو ٹھیک کر دیں۔ اب ویڈیو تو بڑی ہو گئی ہے، تو میں نے یہ کھائی اور فجر کی نماز میں سوچ رہا ہوں نہ ناک سے پانی، نماز بالکل ٹھیک، سنتیں مسجد میں پڑھی، وضو کیا، کوئی چھینکیں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب میں حیران، میں نے ایسا کیا ہے، کون سی دوائی کھائی ہے رات کو؟ پھر میں نے سوچا ہاں میں نے تو وہ دودھ جلیبی کھائی ہے جی۔ اگلے دن میں گیا اور میں نے کہا یار یہ 1 کلو جلیبی پیک کر دو۔ کتنی؟ 1 کلو جلیبی لا کے، کیونکہ دکان بہت دور تھی، روزانہ جانا میرے لیے مشکل ہے، ٹائم نہیں ہوتا، میں نے لا کے فریج میں رکھ دی۔ ہر دوسرے تیسرے دن دودھ جلیبی کھا رہا ہوں، 3 مہینے ہو گئے ہیں مجھے، کوئی دوائی نہیں، کوئی اسپرے نہیں، ریجکس سافٹن سب ڈیلیٹ ہو گئی ہے میری زندگی سے۔ تو جائیں اللہ کے بندو، سستا علاج ہے، رات کو سونے سے پہلے صبح جس وقت بھی آپ کھائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے جس طرح مجھے فائدہ ہوا ہے نا، اللہ نے ان جلیبیوں کے اندر میرے لیے شفا رکھی ہوئی تھی۔ شفا تو اللہ ہی نے دی نا، جلیبیوں سے تھوڑی ہوتا تو اللہ کی ذات سے ہے، لیکن اللہ نے جو شفا رکھی میری اس الرجی کی، 3 مہینے سے بالکل بہترین، نہ ناک سے پانی نہ چھینکیں، نماز پڑھا رہا ہوں خوشی کے ساتھ، الحمدللہ نعمہ۔ تو دودھ جلیبیاں کھائیں، اگر آپ کے قریب میں ہیں کہیں تو گرم گرم دودھ کے اندر جلیبی ڈالیں اور کھائیں، اور اپنے اس بھائی کو دعائیں دیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔